السلام علیکم ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پاکستان افیئر کے حوالے سے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے ارائیول آف اسلام کے حوالے سے بات کی کہ ہندوستان کے اندر اسلام کس طرح سے آیا، پھر مسلمانوں کی ڈیفرنٹ ڈائنیسٹیز یہاں پہ قائم ہوئیں، ان کے حوالے سے دیکھا۔ ان ڈائنیسٹیز کے قائم ہونے کے بعد ان ڈائنیسٹیز کا خاتمہ ہوا، مغل امپائر کے بعد یہاں پہ برٹنس آتے ہیں۔ برٹنس یہاں پہ کچھ سال حکومت کرتے ہیں، تقریباً 80 سال سے زائد۔ تو اس کے بعد یہاں پہ دو ممالک بنتے ہیں، ایک انڈیا اور دوسرا پاکستان۔ جب یہ برٹش ایرا تھا، اس برٹش ایرا کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تھی، مسلمانوں کی زندگیاں تنگ کی گئی تھیں۔ اس ٹائم پہ مسلمانوں کو برٹش بروٹیلٹی سے بچانے کے لیے جو مسلمانوں کے مفکرین تھے اس وقت کے، انہوں نے کچھ اقدامات کیے تھے، جن میں سر سید کی علی گڑھ موومنٹ ہم نے لاسٹ ٹاپک کے اندر دیکھی۔ سر سید نے علی گڑھ موومنٹ کے تھرو مسلمانوں کو کیپیبل بنانے کی کوشش کی کہ مسلمان اس قابل ہو جائیں کہ برٹنس کے جو بروٹیلٹی ہے اس کا مقابلہ کریں اور اپنے جو کنسرنس ہیں ان کو گورنمنٹ کے سامنے رکھیں۔ اسی اثناء میں ایک اور ادارہ بھی بنا تھا جس کا مقصد مسلمانوں کی فلاح و بہبود پہ کام کرنا تھا، وہ تھا دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ کیسے دارالعلوم دیوبند بنا، کیوں بنا، اور اس ادارے کا جو کام کرنے کا طریقہ کار تھا وہ کیسے اس ٹائم کے لحاظ سے ماڈرن تھا، اور کس طرح سے انہوں نے تعلیمی سسٹم کو بدلا ہندوستان کے اندر، اور ایسا تعلیمی سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہندوستان کے لوگوں کو جو پہلے یہاں پہ موجود نہیں تھا، اور یہ گورنمنٹ کے انفلوئنس سے ٹوٹلی مبرہ رہا تھا۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ادارہ بنا کیوں تھا، اور اینڈ پہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس ادارے نے پاکستان کے بننے میں کس طرح سے ہیلپ کیا، اور کون سے دارالعلوم دیوبند کے لوگ تھے جو پاکستان بننے کے خلاف تھے۔ ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی بیس پہ یہ ادارہ بنایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے 1857 میں جب جنگ آزادی لڑی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں جنگ آزادی کے نتیجے میں جو ہندوستان کے مقامی باشندے تھے، جن میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل تھے، وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ فیل ہوتے ہیں تو جو برٹش امپائر قائم ہوتی ہے وہ اب بدلہ لیتی ہے۔ بدلہ وہ لینے لگتی ہے مسلمانوں سے، ہندوؤں کو وہ ایک طرح سے بری کر دیتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، ہندوؤں کے لیے تو یہ صرف ایک جو آقا کی تبدیلی ہوئی ہے۔ پہلے ان پہ مسلمان حکومت کرتے تھے اور اب انگریز حکومت کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور تو انہوں نے اپنی ریٹیلیشن جو کی وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے اسکالرس کو اریسٹ کیا، مسلمانوں سے جو ان کی پراپرٹیز تھیں ان کو چھینا، اور ان کے لیے زندگی تنگ کر دی۔ اب اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ اسلام کے خلاف انہوں نے کمپینز چلانا شروع کر دی۔ کرسچن مشنریز یہاں پہ آئے، انہوں نے عیسائیت کی تعلیمات لوگوں کو دینا شروع کی، مسلمانوں کو اپنے مذہب میں کھینچنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اس چیز سے نمٹنے کے لیے کسی ایسے ادارے کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کو اس ٹائم پہ ان کے دین سے اویئر رکھے، ان کو جو بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو سوشل ایشوز ہیں، جو اکانومک ایشوز ہیں، ان کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرے، اسپیشلی ریلیجیس جو کنسرنس تھے مسلمانوں کو، ان کو ایڈریس کرے۔ تو باقی جو ماڈرن کنسرنس تھے ان کے لیے علی گڑھ موومنٹ بن چکی تھی، لیکن علی گڑھ موومنٹ جو تھی وہ اس کے خلاف تھے۔ جو یہاں کے جو موسٹلی اسکالرس تھے وہ سمجھتے تھے یہ تو انگریزوں کے مطابق چل رہی ہے، ایک ایسا یہ مذہب کے لیے کوئی خاص کام نہیں کر رہی۔ تو مذہب کے لیے، دین اسلام کے لیے جو ایک باقاعدہ ایک موومنٹ چلائے گی وہ دارالعلوم موومنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ یہ دارالعلوم موومنٹ ان ریزنز کی وجہ سے بنا تھا۔ دارالعلوم جو ادارہ بنا، یہ بنا تھا 30 مئی 1866 کو، جمعرات کا دن تھا، 15 محرم 1283 ہجری۔
आफ्टर हिजरी। तो इस टाइम पे ये देवबंद की जगह थी इंडिया के अंदर, वहाँ पे एक जटा मस्जिद थी, उसके कोर्टयार्ड के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई। इसके जो फाउंडर्स हैं उनमें हाजी आबद हुसैन साहब हैं, मौलाना महताब अली साहब हैं और मौलाना कासम अली नानोतवी साहब हैं। जो यहाँ पे पहले टीचर थे वो मुल्ला महमूद हैं, पहले स्टूडेंट महमूदुल हसन थे। ठीक है, मुल्ला महमूद और महमूदुल हसन के हवाले से भी हम थोड़ा सा देखते हैं। और बाकी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी उस टाइम पे दारुल उलूम की, बल्कि जो दारुल उलूम से निकली भी मेन पर्सनैलिटीज़ उस इरा में, उनमें पहला तो मैंने आपको बताया फाउंडर्स में मौलाना कासम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही एंड हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की। जो मौलाना कासम नानोतवी साहब थे उन्होंने दारुल उलूम देवबंद का जो सिस्टम था, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो उनका एजुकेशनल सिस्टम था, वो सब कुछ इन्होंने ड्राफ्ट किया था मौलाना कासम नानोतवी में। और इन्होंने मुसलमानों का जो फोकस था वो आर्म्ड रेजिस्टेंस से, मतलब असले की मदद से रेजिस्टेंस करने को उन्होंने शफल किया और मुसलमानों को इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोशिश की कि इंटेलेक्चुअली ख़ुद को सर्वाइव करो, देन आप अपनी पहचान बना सकते हैं, देन आप अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो रशीद अहमद गंगोही साहब हैं, उन्होंने वो जो हैं वो जूरिस्प्रूडेंस, हदीस और इनके एक एक्सपर्ट थे। उन्होंने इस इदारे को हनफी स्कूल ऑफ थाट के साथ मुंसलिक कर रखने के लिए कोशिश की और मुंसलिक कर रखा। और इसके अलावा जो हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की की बात मैंने की, तो इन्होंने 1857 के अंदर तो जो जंग आज़ादी लड़ी गई थी उसमें शमूलियत हासिल की थी, उसको उस रेजिस्टेंस में वो शामिल थे। और बाद में वो फिर मक्का माइग्रेट कर गए और मक्का के बाद आने के बाद उन्होंने इस इदारे के लिए खिदमत वक़फ़ की। इसके अलावा कुछ लोग और हैं, महमूदुल हसन है, शेखुल हिंद जिनको बोला जाता है। ये रेशमी रुमाल की जो मूवमेंट चली थी इंडिया के अंदर, सिल्क लेटर मूवमेंट थी, उनके फाउंडर थे। उबैदुल्ला सिंधी भी मौलाना महमूदुल हसन के साथ जो सिल्क लेटर मूवमेंट थी उसके साथ रहे और बाद में ये काबुल गए, काबुल से वापसी पे ये पंजाब में पकड़े भी गए थे। और इसके बाद जो सिल्क लेटर मूवमेंट है वो ख़त्म हो गई। सिल्क लेटर मूवमेंट के हवाले से भी हम बात करते हैं। इसके अलावा इस तरह हुसैन अहमद मदनी साहब भी सिल्क लेटर मूवमेंट के पार्टिसिपेंट थे। ये जो शुरू में 3 बंदे बताए हैं ये उस टाइम के फाउंडर्स में थे, और ये जो 3 बंदे हैं बाद वाले ये वहाँ के स्टूडेंट थे। अच्छा जी, अब हम इसका तरीक़ेकार देखते हैं। इसका जो टीचिंग का मेथड था, मैंने बताया कि ये उस दौर का एक मॉडर्न किस्म का मेथड था। जो 2 चीज़ें, एक वहाँ पे पढ़ाया किस तरह से जाता था, मेथड क्या था, और दूसरा वहाँ पे सिलेबस क्या था, करिकुलम क्या था। सिलेबस में तफसीर कुरान थी और हदीस का अलूम था। इसके अलावा फ़िक़्ह, जुरिस्प्रूडेंस का इल्म था। ये वहाँ का सिलेबस था मेनली उस टाइम पे। अब इसको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स में इस नॉलेज को इनकलकेट करने के लिए पेड प्रोफेशनल स्टाफ रखा गया था, जबकि इससे पहले बड़ा इनफॉर्मल सा सिस्टम होता था। मदरसे के टीचर्स होते थे, वो पढ़ाते थे, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता था। स्टडी का बाकायदा एक पीरियड रखा गया, उसमें एक ख़ास वक्त पे एनुअल एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, और एनुअल एग्ज़ाम्स के बाद फिर जब कुछ अरसा बाद स्टूडेंट वहाँ से ग्रेजुएट होते थे उनको बाकायदा सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते थे, जैसा कि आज कल के दौर में होता भी है। उस टाइम पे ये एक न्यू चीज़ थी। उस टाइम पे ट्रेडिशनल सिस्टम से ये हटके था जो इन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। इसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट से मदद नहीं ली, उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट रखा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से इस इदारे को बचाया। उसकी रीज़न क्या थी? उन्होंने अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको अलग रखना था, गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस थी।
آئیڈیولوجیکل فریڈم کو انشور کروانے کے لیے انہوں نے گورنمنٹ سے کسی طرح کا فنڈ نہیں لیا. ہاں وہ فنڈ لیتے تھے لوگوں سے, وہ جو چندے کی فارم میں ہوتا ہے, ڈونیشنز کی فارم میں ہوتا ہے, لوگ وہ پرووائڈ کرتے تھے, چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو, جو عام مسلم لوگ تھے. جب وہ لوگوں پہ ریلائی کرتے تھے تو اس کے نتیجے میں جو نارمل کمیونٹی تھی مسلمانوں کی, اس کے اندر وہ بڑے ڈیپ پینیٹریٹ کر گئے تھے اور لوگوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات پیدا ہو گئے تھے, اور ان کو یہ بھی رہتا تھا خیال کہ یہ عام عوام کو جواب دہ ہیں جو اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ پڑھا رہے ہیں. اس کے حوالے سے پبلک کا ٹرسٹ انہوں نے بلڈ کیا, اور ہائی مورل انٹیگریٹی اور گراس روٹ کنیکشنز تھے ان کے عام لوگوں کے ساتھ, کیونکہ عام لوگوں سے ان کا انٹریکشن باقی اداروں کی نسبت زیادہ ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ جو دارالعلوم دیوبند کا سورج جو دیوبند سے طلوع ہوا تھا, اس کا جو ایجوکیشنل نیٹ ورک ہے, اس کے نتیجے میں مزید ہزاروں کی تعداد میں مدرسے قائم ہوئے. شروع میں ایک اسٹوڈنٹ سے سٹارٹ ہوا یہ کام. پہلے اسٹوڈنٹ میں نے بتایا مولانا محمد الحسن تھے. اس کے بعد یہ اتنا پھیلا کہ ہزاروں کی تعداد میں نئے ادارے بنے. اس کو جو دارالعلوم دیوبند ہے, اسی وجہ سے اس کو ام المدارس کہا جاتا ہے, اور اس کی بیس پہ بہت جو سارے یہ مدرسے بنے تھے, انہوں نے اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو اسی کے طریقہ کار پہ سٹینڈرڈائز کیا. اس کے علاوہ اس کا یہ مین رول تھا کہ اس نے مسلم میسز کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کو پروٹیکٹ کیا انڈیا کے اندر. اس نے جو کرسچن مشنریز تھیں وہ جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی تھیں, مسلمانوں کو عیسائیت میں تبدیل کرنے کے لیے کوشاں تھی, اور ان کو اس ٹائم کی گورنمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل تھی, اس سے مسلمانوں کو بچایا دارالعلوم دیوبند نے. اس کے علاوہ مسلمانوں کے اندر انہوں نے پولیٹیکل اویئرنیس بھی پیدا کی. جو یہ اسکالرز تھے یہاں کے, انہوں نے جمعیت علماء ہند بنائی, جس نے ملینز آف مسلمز کو 1990 میں یہ بنی تھی, ملینز آف مسلمز کو انہوں نے اکٹھا کیا, اور ان مسلمز نے نان وائلنٹ اور نان کوآپریشن والی انڈیپینڈنس کی موومنٹ بھی چلائی تھی. یہاں تک امید ہے کہ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند 2 حصوں میں بڑھ جاتا ہے. یہ اب ہم پڑھنے لگے کہ پاکستان بننے کے حوالے سے کیا رول تھا دارالعلوم دیوبند کا. دیوبند جو انٹلیکچول فاؤنڈیشن تھی, یہ 2 روٹس میں تبدیل ہو جاتی ہے. کچھ دارالعلوم دیوبند کے لوگ تھے جو زیادہ تھے, وہ کمپوزٹ نیشنلزم کے حامی تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان جو ہے وہ یونائٹڈ فارم میں انگریزوں سے آزاد ہو. وہ پارٹیشن کے ٹوٹلی خلاف تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے مسلمان انگریزوں سے آزادی حاصل کریں. جو اس آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے تھے ان میں مولانا حسین احمد مدنی صاحب تھے, اور موسٹلی جمعیت علماء ہند کے لوگ تھے. یہ ان کی باقاعدہ ایک جماعت تھی. دوسری سائڈ پہ وہ مسلمان تھے دیوبند کے جو 2 نیشن تھیوری کو سپورٹ کرتے تھے. یہ جو 2 نیشن تھیوری کو سپورٹ کرنے والے مسلمان تھے, یہ پاکستان بننے کے بھی حامی تھے. انہوں نے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ پہ بلیو کیا, اور انہوں نے یہ نیسیسری سمجھا کہ اگر ہم نے اسلامک لا کے مطابق کام کرنا ہے اور مسلمانوں کے ان کے پولیٹیکل رائٹس حاصل کرنے ہیں, تو اس کے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا لازمی ہے. ان کے جو مین پروپوننٹس تھے دارالعلوم دیوبند میں اس آئیڈیالوجی کے, ان میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں, جنہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی. اس کے علاوہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں. یہ بات تو آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی. اب تھوڑا سا اس کا دارالعلوم دیوبند کا علی گڑھ موومنٹ سے کمپیریزن بھی ہم نے دیکھنا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے اکثر کویسچن آتا ہے CSS میں بھی اور PMS میں بھی. سب سے پہلے تو ان دونوں کے پرائمری آبجیکٹیو کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند ہے, اس کا پرائمری آبجیکٹیو مسلمانوں کی اسلامک
ٹریڈیشنز کو بچانا تھا، پریزرو کرنا تھا اور ان کی کلچرل آئیڈینٹی کو پریزرو کرنا تھا، جبکہ علی گڑھ موومنٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو کمیونٹی ہے اس کو ویسٹرن ایجوکیشن اور سوشل ریفارمز کے تھرو ماڈرنائز کیا جائے۔ دوسرا، اگر ہم برٹش رول کے حوالے سے ان دونوں کے سٹانس دیکھیں تو دارالعلوم دیوبند کلونیل جو سپرمیسی تھی، جو کلونیل سسٹم تھا ہندوستان کے اندر، اس کے بہت خلاف تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے ہندوستان سے برٹن کو نکالا جائے، جبکہ علی گڑھ موومنٹ والے یہ برٹش کے ساتھ لائلٹی شو کرتے تھے، ان کے ساتھ کوآپریشن شو کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان برٹن کے ساتھ مل کے کام کرے اور برٹن مسلمانوں کو اپلفٹ کرنے میں ہیلپ کرے، برٹن جو گورنمنٹ ہے۔ ان کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کیوں یہ چاہتے تھے علی گڑھ موومنٹ والے۔ اس کے بعد اگر ہم فنڈنگ کے سورسز کی بات کریں تو جو دارالعلوم دیوبند کی جو فنڈنگ آتی تھی وہ ڈونیشنز سے آتی تھی، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اور انہوں نے گورنمنٹ کی گرانٹس کو سختی سے منع کیا ہوا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا، جبکہ علی گڑھ موومنٹ کا میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ان کو ایک تو ایلیٹ مسلم پیٹرنز تھے جو وہ سپورٹ کرتے تھے، دوسرا گورنمنٹ ان کو فنڈ کیا کرتی تھی علی گڑھ موومنٹ والوں۔ جو کی فگرز کی اگر بات کریں تو مولانا قاسم نانوتوی اور محمود حسن صاحب ہیں دارالعلوم دیوبند میں، جبکہ علی گڑھ موومنٹ میں سر سید احمد خان تھے۔ یہ ان دونوں بڑے اداروں میں فرق ہے۔ اچھا میری بات سنیں، جو میں آپ کو یہاں پہ پڑھا رہا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ آپ اگر یہاں سے پڑھ لیں گے اچھے سے تو آپ کو کہیں اور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے اتنا کنٹینٹ یہاں سے مل جائے گا جو آپ پیپر میں اچھے سے 20 نمبر سے زیادہ کا کوسچن بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ کرنا تو 20 نمبر کا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس سے زیادہ کنٹینٹ مل جائے گا، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے ہر ڈائمینشنز کو میں نے کور کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ اچھا جی، یہ دو ادارے تھے اور یہ جو دونوں ادارے تھے ان کا ایک ہی مقصد تھا، مین، طریقہ کار علیحدہ علیحدہ تھے، مقصد ایک تھا کہ مسلمانوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا۔ دیوبند کی آئیڈینٹی کیا تھی؟ ٹریڈیشنل اسلامک روٹس کو ریوائیو کرنا اور اینٹی کلونیلزم کے حوالے سے کام کرنا، جبکہ علی گڑھ کا کام کیا تھا؟ مسلمانوں کو ماڈرنائز کرنا اور ان کو جو دنیاوی تعلیم ہے اس سے روشناس کروانا۔ یہ دونوں تھے، لیکن دونوں نے مل کے بھی کام کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو جامعہ ملیہ اسلامیہ 1920 میں بنی تھی، اس میں مولانا محمود الحسن جو ہے، شیخ الہند جو ہیں، وہ ایکچولی کو فاؤنڈر ہیں اس کے، اور جو یہ ادارہ بنا تھا جامعہ ملیہ اسلامیہ، ان کو مولانا محمود الحسن نے علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے بنایا تھا۔ علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس اس میں شامل تھے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں نے مل کے بھی کام کیا ہوا ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں۔ اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں سلک لیٹر موومنٹ کے حوالے سے۔ سلک لیٹر موومنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو تحریک ریشمی رومال بھی بولا جاتا ہے، اور یہ جو موومنٹ تھی یہ دیوبند ادارے کے اسٹوڈنٹس نے چلائی تھی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیوبند سے یہ چلتی ہے، تو اس کے مین فاؤنڈر تھے محمود الحسن صاحب، جن کو شیخ الہند بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حجاز کی طرف موو کیا، یہاں پہ میپ غلط بنا ہوا ہے، سعودی عربیہ اس سائڈ پہ ہے۔ جو محمود الحسن صاحب ہیں وہ سعودی عربیہ جاتے ہیں اور وہاں سعودی عربیہ حجاز جاتے ہیں۔ حجاز جانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ اوٹومن امپائر سے رابطہ کریں، اوٹومن امپائر، اور اس کے علاوہ یہ جرمنی کا سفر بھی کرتے ہیں، اوٹومن امپائر اور جرمنی کی ملٹری اسسٹنس حاصل کریں تاکہ اس کے تھرو وہ یہاں سے انگریزوں کو نکال سکیں۔ دوسری سائڈ پہ عبید اللہ سندھی صاحب ہیں، یہ کابل جاتے ہیں، کابل میں مسلمانوں کی حکومت تھی تاکہ کابل سے بھی مسلمانوں کی سپورٹ حاصل کریں، اور ایک بہت بڑی کمپین لانچ کرنے یہ جا رہے تھے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو عبید اللہ سندھی صاحب ہیں یہ ان کو پنجاب سی سی ڈی پکڑ لیتی ہے، تو جب یہ پنجاب سی سی ڈی ان کو پکڑتی ہے تو ان سے سلک لیٹر جو ریشمی رومال تھا وہ برآمد ہوتا ہے، اس پہ ڈیفرنٹ خطوط ہوتے ہیں، اور انہیں ساری جو یہ موومنٹ تھی اس کا پتہ چل جاتا ہے، اس کو وہ
انگریز کانسپیریسی کا نام دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ موومنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ موومنٹ کامیاب ہو جاتی تو اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہونا تھا ہندوستان کے اوپر۔ اچھا جی، اب جو یہ لوگ پکڑے گئے یہ سلک لیٹر موومنٹ والے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور ان کو جیل میں کہاں پہ ڈالا گیا تھا؟ مالٹا کے اندر ڈالا گیا تھا۔ ہوا یہ تھا، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، کہ برٹش انٹیلیجنس نے ایک یلو پیپر عبید اللہ سندھی صاحب سے پکڑا تھا۔ یہ کپڑا ہوا کرتا تھا، جیسے رومال کو لے کے جاتے ہیں نا، ایسے وہ لے کے جایا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہوتے تھے۔ اس رومال کے اوپر اصل پلانز اور جو سیکرٹ باتیں تھیں ان کے درمیان ہوتی تھیں، اور وہ میسیجز تھے وہ لکھے ہوا کرتے تھے۔ اور اس پہ شک بھی نہیں ہوتا تھا، رومال جیب میں ڈالا لے گئے تو اس چیز پہ شک نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن تلاشی لی گئی، عبید اللہ سندھی صاحب کو ان سے نکل آیا، تو پھر جو محمود الحسن صاحب تھے، یہ اس ٹائم پہ حجاز میں تھے، مکہ میں تھے، تو حجاز میں مکہ میں جو وہاں کے امیر تھے، شریف تھے وہاں کے، وہ برٹن کے ساتھ الائڈ تھے، ان کے ساتھ الائنس تھا ان کا۔ انہوں نے محمود الحسن کو وہاں سے پکڑا، گرفتار کیا اور انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ اب جو یہاں کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے محمود الحسن کو مالٹا کے جزیرے میں ایک فورٹ وردالا میں قید کر دیا، اور وہ وہاں پہ 1916 سے 1920 تک رہے۔ جب وہ یہاں سے ریلیز ہوئے اور ہندوستان آئے، ان کو بڑا سراہا گیا، اور ان کی بیس پہ ان کو شیخ الہند کا نام دیا گیا، دا لیڈر آف انڈیا کا۔ یہ تھی یہاں کی سلک لیٹر موومنٹ۔ یہاں پہ ہم تقریباً اس کو ختم کرتے ہیں، اور ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک چھوٹا سا درخت تھا، اور اس نے مسلمانوں کے لیے بڑا کام کیا، اور مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو ایک تو محفوظ رکھا، کولونیلزم کے خلاف انہوں نے ریزسٹنس کریٹ کی، گلوبلی انہوں نے اسکالرشپ دی مسلمان کے اسٹوڈنٹس نے، مسلمانوں کے اندر پولیٹیکل اویئرنیس انہوں نے پریزرو رکھی، اور ان مسلمانوں کو ابھارتے رہے ان کے حقوق کے حوالے سے۔ دارالعلوم دیوبند نے یہ پروو کیا کہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے یہ نیوٹرل نہیں ہوتا، کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتا۔ پہلے یہ سمجھا تھا کہ نیوٹرل ہونا چاہیے جس میں سب لوگ شامل ہوں، سب کام کریں، لیکن ان کا نہیں، نیوٹرل نہیں ہوتا۔ اس میں جب انہوں نے اسلامک سائنسز کو شامل کیا تو اس کو انہوں نے نیوٹرل نہیں رکھا، انہوں نے اسٹیٹ کی فنڈنگ کو ریجیکٹ کیا۔ اسٹیٹ کا یہ تھا کہ جس طرح سے وہ پالیسیز بنائیں گی اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور ایک اپنے لحاظ سے اس سسٹم کو لے کے چلے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں تک تھا ہمارا یہ دارالعلوم دیوبند کا۔ دارالعلوم دیوبند جو 1886 میں بنا، اور بعد میں انہوں نے ڈفرینٹ قسم 1866 میں بنا، اور ڈفرینٹ ادارے ہندوستان کے اندر، اور آج بھی اس کا انفلوئنس ہے، پوری دنیا کے اندر ان کے ادارے ہیں، تو اس نے بڑا انفلوئنس کریٹ کیا۔ اور اس کے حوالے سے جو بھی آپ کی کویسچنس ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور باقی جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس نمبر پہ میرے سے رابطہ کر کے اس کے جو بھی نوٹس چاہیے، جو یہ سلائڈس چاہیے اگر آپ کو، تو وہ میرے سے آپ لے سکتے ہیں 030293444636 پہ آپ رابطہ کر کے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ان لیکچرز کو ساروں کو سنیں، اور انشاءاللہ سب لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے پاکستان افیئر کے حوالے سے۔ جزاک اللہ۔